بسم اللہ۔ آج ہم ایک معاشرے میں کا ایک بہت ہی اہم مرض جسے ڈپریشن، پریشانی، ایگزائٹی اور بیٹھے بیٹھے ٹینشن جسے بولتے ہیں، یا نا امیدی، مایوسی، مختلف اس کو الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے متعلق ہم کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو اس کے رہتے کچھ میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور نفسیاتی لحاظ سے، دونوں لحاظ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو پریشانیوں کی ایک عام طور پر وجوہات عام طور پر اگر آپ شمار کریں تو 4 یا 5 چیزیں شمار کر سکتے ہیں۔ انسان کے میں انسان کی سب سے پہلے حواس سے ظاہرہ، یعنی بعض چیزیں، بعض پریشانی انسان کی دیکھنے سے آتی ہیں، بعض چیزیں سننے سے آتی ہیں، اور بعض چیزیں سونگنے سے آتی ہیں، بعض چیزیں چکھنے سے انسان کو آتی ہیں، بعض جو پریشانیاں ہیں وہ انسان کو چھونے وغیرہ اس طریقے سے، کوئی بھی ایسی چیز، ہزار اس میں XYZ چیزیں ہو سکتی ہیں، اس نے کسی کو چھوا یا اس کو کسی نے چھوا، تو اس میں بعض اوقات اثرات وغیرہ، جنات وغیرہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس طرح پھر دوسرے نمبر پر انسان کے جسم میں کسی بھی لیول کا ڈس بیلنس ہونا، یعنی ہر نمکیات کا، ہر آرگن، ہر پارٹ آف باڈی، ہر فنکشن کا، ہر خون، آپ کا خون ہو، ہڈیاں ہوں، پٹے ہوں، اندر کے آدھا ہو، باہر کے آدھا ہو، جلد ہو، کوئی بھی ہو، ایک قدرتی ہر چیز کا ایک لیول ہے۔ اگر اس میں چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو پھر تو صحیح ہے، اگر بیلنس آؤٹ ہوا تو وہ آپ کی ایک بیماری بن جائے گی۔ بیماری کی عمومی تعریف یہی بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی جسم کے کوئی بھی اعضاء کا یا جسم کے کسی بھی حصے کا جو ایک اعتدال والا ہے اس سے ہٹ جانا، بڑھ جانا یا کم ہو جانا، تو اس کو مطلب یہ تغیر ہو جانا یا ختم ہو جانا، تو اس کو عام طور پر بیماری وغیرہ سے بھی تعمیر کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ تو یہ جسم کے اندر کی چیزیں جو میں نے عرض کی۔ تیسری بات یہ کہ انسان کا جو اس کو میں پہلے نمبر پہ بیان کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو دل کا سکون ہے وہ اصل میں حقیقی اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ بذکر اللہ، جو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ آگاہ سن لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ تو ایک ذکر ہوتا ہے اسے زبانی کرنا، اور ایک ہوتا ہے بالکل گہرائی کے ساتھ کرنا، اس کو پورے تقاضوں کو کر کے کرنا۔ ذکر میں تو یقینی بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا سکون ہے، اور جو اس کی ایک گہرائی کے ساتھ جو انسان جو اترتا ہے، بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ متقی کا ذکر کرنا الگ ہے، غیر متقی یعنی جو پرہیزگار نہیں، گناہوں سے نہیں بچتا، اس کا ذکر کرنا الگ ہے۔ تو جو تقوی پرہیزگاری اپناتا ہے، جو پکی سچی توبہ کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، ڈرتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے، اللہ والوں کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کی تعظیم کرنے کا فرمایا اسے تعظیم، جس سے نفرت تو اس سے نفرت کرتا ہے، اور پھر ڈوب کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے، اس کی معرفت کے دلائل کو اپنے آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے، پھر اس کا اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کرتا ہے اور اس میں کھو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر مخلوق کے مشاہدے سے رب تعالیٰ کی معرفت کی طرف جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذکر کی محفل میں شریک ہوتا ہے، ایک گہرائی میں ڈوب جاتا ہے، تنہائی میں ذکر کرتا ہے، اجتماعی طور پر ذکر کرتا ہے، تو اسے ایسا سکون کا سمندر ملتا ہے کہ اطمینان والی جان جو، اور جب انسان ایسی حالت میں رب تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور اطمینان والی جان اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف لوٹ جائے، سبحان اللہ، تو بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ تو اطمینان، تو اسے دل کا اطمینان، ایسا اطمینان نصیب کہ ایک عالم صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اتنا سکون عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کا ذکر جو کرتے ہیں اتنا سکون عطا فرماتا ہے کہ جب دنیا میں تو ان کو سکون ہی سکون ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ
سن لو کہ اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، نہ ان کو کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ تو ان دنیا کے بہت سے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تحفظ حفاظت فرماتا ہے، اور آخرت میں تو وہ ہوں گے بے فکر، کوئی غم کوئی فکر کوئی پریشانی نہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں اللہ پاک ان کو یعنی میں کیا بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ دلوں کا سکون ہے۔ تو یاد رہے کہ یہ میں اس آیت کی تفسیر نہیں کر رہا، اس آیت کے ضمن میں جو مختلف کتابوں کے نکات وغیرہ ہیں وہ میں نے بیان کیے۔ اس کے علاوہ اگر تفسیر پڑھنا چاہیں اب صراط الجنان میں اس آیت مبارکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس آیت مبارکہ کی تحت تفسیر ہے، آپ وہ پڑھیں، خزائن عرفان شریف سے پڑھیں، نور العرفان سے پڑھیں، اس کو نیٹ پر سرچ کر لیں تفاسیر کو۔ صراط الجنان اسنور حضرہ کی رہتے آسان تفسیر ہے، اس کے رہتے آپ اس کی تفسیر پڑھیں۔ اچھا، تو انسان اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرے اور گناہوں سے بچے، کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا گناہ دل کی چبھن ہے، انسان کو چبھتے رہتے ہیں جب تک وہ گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ چوتھے نمبر پر غیر کی طرف سے کچھ آنا، غیر کی طرف سے پریشانی کا نزول ہونا یا آنا۔ غیر سے مراد اس میں ایک تو خالق اور ایک مخلوق۔ خالق کی طرف سے انسان کو بعض اوقات آزمائش کے طور پر بھی ہوتا ہے، بعض اوقات انسان گناہوں کی وجہ سے اس پر آتی مصیبتیں آتی ہیں، اور انسان کو تقدیر کے اعتبار سے بھی جو آزمائش یا مصیبتیں وغیرہ کا نزول ہوتا ہے، تو ایک وہ تفصیل ہے۔ تو اس پر جتنے انسان کو اختیار ہے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اس مشکل سے نکلنے کی کوشش کریں، اور جہاں تھک ہار جائے ویسے بھی عام حالت میں بھی دعا ذکر و اذکار وظائف وغیرہ کی حل نکلنے کی تدبیر کرتے رہے، اور جو نہیں حل ہو سکے تو ظاہر و سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہوئے صبر کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، کوئی اعتراض نہ کرے، واویلا نہ کرے، کوئی یعنی کہ خلاف شرع والے کوئی بھی اقدام نہ ہوتا ہے، نہ خودکشی کرے، نہ کہ کوئی بھی یعنی حرام کام کی طرف نہ بڑھے، اس کو سکون نہ سمجھے، بے حیائی کی برائی کی طرف بری باتوں کی طرف اس کو سکون نہ تلاش کرے، غلط بات کی طرف نہ جائے۔ تو یہ تقدیر جو عرض کیا کہ غیر کی طرف سے ایک تو خالق کی طرف سے، اور پھر ایک مخلوق کی طرف سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس میں معیشت بھی ہو سکتی ہے، اس کی چاہت، اس کا ارادہ، جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی رضا پر راضی رہنے کا حکم فرمایا اس پر 100% راضی ہیں، اس کی معیشت میں اس کے ارادے میں ہزار حکمتیں ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو بس بندے کے لیے یہ ہے کہ اس کی طرف سے تقدیر نازل ہو، اس پر راضی پر رضا رہے، یا اللہ ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں، اور جتنی تدبیر کرنے کا تو نے اختیار فرمایا ہم اس کے لیے کوشش میں ہیں، اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں ہم تھک ہار جاتے ہیں تو اس سے دعا کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، تیرے طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہمارے نکلنے کی راہ عطا فرما، اور اگر راہ نکلنا مقدر نہیں ہے تو ہمیں اپنی رضا پر راضی رہتے ہو تقوی پرہیزگاری کے تحت صبر نصیب فرما۔ غیر میں پھر دوسری بات آتی ہے مخلوق کی طرف سے، خاص طور پر جو شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی ذات سے شر ہی پہنچتا ہے، حوادث ظاہرہ کے ذریعے یا باطنی اعتبار سے، یعنی زبان کے ذریعے، ان کے کہ جسم کے دیگر اعضاء کے ذریعے، انسان کو آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، یا پھر ہاتھ کے ذریعے یا پاؤں کے ذریعے، دیگر جسم کے ذریعے، اعضاء کے ذریعے جو انسان کو واسطے کے طور پر یہ بلا واسطہ ایسے شریر لوگوں سے شر پہنچتا ہے، تو بعض اوقات یا ان کی اندرونی کیفیت والی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی شر پہنچتا ہے، نظر بد لگتی ہے، جادو ہوتا ہے، جنات ہوتے ہیں، عملیات ہوتے ہیں، تو مختلف قسم کے شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ان کی طرف سے بھی انسان کو یہ تھی پریشانیاں وغیرہ یہ آنے کا عنصر رہتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میں نے جو آپ کو بیان کی، یہ 5 چیزیں جو بیان کی، سب سے نمبر پر ایک بات کہ انسان جو ہے یہ جو انسان کو جو تکلیف وغیرہ پہنچتی ہیں، سب سے پہلے تو انسان اس کو حواس ظاہرہ یعنی دیکھنے سے، سننے والی چیز انسان کے پاس جو صلاحیت ہے، چکھنے والی، سونگھنے والی، انسان کے پھر اس طرح دل دماغ میں آنے والے خیالات وغیرہ جو ہوتے ہیں عام طور پر، اسی طرح انسان کے چھونے والی کیفیت، اس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر انسان کو جو مشکلات وغیرہ جو عام طور پر پریشانیاں وغیرہ آتی ہیں، وہ انسان کے جسم کے اندر کسی بھی طرح کا چیک بیلنس آؤٹ ہو جائے، بیماری جسے کہتے ہیں وہ ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر
انسان تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کرے اور ہر گناہ سے بچے اور پھر ڈوب کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ چوتھے نمبر پر انسان کو غیر کی طرف سے کوئی چیز پہنچے، خالق کی طرف سے پہنچے یا مخلوق کی طرف سے پہنچے، اس کی تمام تفصیلات میں نے عرض کی کہ اور اس کے لیے انسان بچنے کی بھی تدبیر اختیار کرے۔ سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالق ہے، وہ تمام مخلوق کے شر کو جانتا ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرے، ذکر و اذکار کرے، دعا کرے، وظائف کرے، اور اس کے لیے جو ظاہری تدابیر ہیں بڑے بڑوں سے مشورہ کر کے، لوگوں سے، خیر خواہ لوگوں سے، ڈاکٹروں سے، جو مطلب کہ روحانی فیلڈ میں ماہر ہیں، ان لوگوں سے مشورہ کر کے آپ مطلب اس کے حل کی تدبیریں اختیار کریں۔ اس طرح پھر ایک لسٹ یوں بھی بنائی جا سکتی ہے کہ روزہ رکھنے سے بھی انسان کی کئی ڈپریشن، پریشانی، انگزائٹی وغیرہ دور ہوتی ہے۔ اس طرح سفر کرنے سے بھی حدیث شریف میں آتا ہے سفر کو تندرست ہو جاؤ گے، اس طرح روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے۔ اور اس طرح اپنے آپ کو مصروف رکھے، اچھے کام میں مصروف رکھے، مثبت کام میں مصروف رکھے، منفی چیزیں دیکھنے سننے سے بھی، ایسے منفی لوگوں کے درمیان رہنے سے بھی انسان کو وسوسے، وہم، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ افراد و تفرید، غلو، تشدد، تفکر وغیرہ حد سے زیادہ کرنا یا حد شرع سے ہٹ کر کرنا، اس سے بھی انسان مطلب یہ حد سے ہٹ جاتا ہے۔ ایک جو قرآن و سنت اور سنت کے مطابق زندگی ہے، انسان وقت نمازوں کی پابندی رکھے، وقت پر کھائے، وقت پر سوئے، وقت پر اٹھے، وقت پر بیٹھے، اعتدال کی زندگی گزارے۔ افراد نہ حد سے بڑھے نہ حد سے گھٹے، نہ کسی چیز میں اتنا غلو کرے کہ بہت ہی زیادہ ہو جائے حد سے زیادہ، اور نہ اتنا تفکر کرے کہ جو ایسے فکروں میں چلے جائے جس کی فکر کرنے کی اجازت منع ہے، جہاں غور فکر کرنا اس میں غور فکر کرے، تو اس سے بھی انسان ہلاکت، نا امیدی، مایوسی وغیرہ، ڈپریشن اور طرح طرح کی ہلاکتوں میں چلے جاتا ہے۔ انسان گویا کہ اپنے ہی گویا کہ قاتل بن جاتا ہے، تو ایسے معاملات پر آ جاتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات ایسے لوگ نوجوان اپنی سوچوں میں غرق ہو کے خودکشیاں کر لیتے ہیں، تب وہ برباد ہو جاتے ہیں، مینٹل ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں انسان اچھے لوگوں کی صحبت لے، تو ایسے ہر وقت بھی مرشد کی تھی، استاد کی تھی، رہبر کی تھی، رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، جو قرآن و حدیث کی صحیح ترجمانی کرے، دین دنیا کو لے آتے صحیح اس کی رہنمائی کرے، گائیڈ کرے، تو ایسے کی صحبت انسان لے۔ اس طرح لاہور شریف 60 مرتبہ پڑھیں کہ پانی پہ دم کر کے روزانہ پئیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا شریف بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آخر میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی بے چینی یا پریشانی لاحق ہوا کرتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کا ورد فرماتے: لا الہ الا اللہ الحلیم الحکیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ تو یہ دعا جو ہے اس کو آپ اپنے میں محفوظ رکھ لیں اور اس کو یہ پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک نے تو چاہا تو انشاءاللہ عز و جل جو پریشانی بے چینی ہوگی وہ دور ہوگی۔ اسی طرح ملٹی وائٹامن دوائیں جو ہوتی ہیں یا طاقت کی دوائیں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ نفسیاتی دوائیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان سے بھی انسان کو بعضوں کا سوٹ نہ کرنے کی وجہ سے طرح طرح کے انسان مطلب کہ ڈپریشن، انگزائٹی، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں اور انسان کو بیٹھے بیٹھے ٹینشن ہوتی ہیں۔ تو دوائیں لینے سے بہتر ہے کہ قدرتی پھل، قدرتی سبزیاں، قدرتی پھول، قدرتی چیزیں جو ہیں، قدرتی گوشت ہے، جو عام طور پر یہ قدرتی چیزیں ہیں، اسی کا استعمال کریں اور باوضو رہیں، چہل قدمی کریں، روزانہ 1 گھنٹہ چلا کریں، گہرے گہرے ہوا میں، اچھی تازی ہوا میں سانس لیں، اور بہت زیادہ خلوت نشینی یعنی بہت لوگوں سے تنہائی پسند ہو جانا، اس سے بھی انسان مایوسی، ڈپریشن، نا امیدی، مایوسی میں آ جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کے درمیان، مثبت سوچ والوں کے درمیان اٹھے بیٹھے، بہت زیادہ مسالے، بہت زیادہ نمکیات والی چیزیں کھانے سے بھی انسان کو بیٹھے بیٹھے ٹینشن ہوتی ہیں، اور مطلب یعنی کہ روزانہ مطلب ہوتا کہ تو نہائے اور انسان اچھی بات کرے، مزاح والی بھی بات کرے جس سے لوگوں کو خوشی آئے، ہنستے ہیں لوگ، اور بہت زیادہ ہنسنے سے بھی انسان کو اتنا ہی غم آتا ہے۔ تو ایک عجیب سی بات ہے، تو انسان کو ایک اعتدال رہنا چاہیے، ہنسائے بھی اعتدال کے درجے میں رہتے ہوئے، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا ہنسانا دل کو مردہ کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد ایک وحشت کا دورہ انسان کو پڑتا ہے۔ تو ہنسائے بھی اس میں سچ بولے اور اعتدال کے ساتھ ہو، اور اسی طرح روزانہ 8
گلاتے پیے، خاطر بس صبح 3 گلاتے پیے، چہل قدمی روزانہ صبح سویرے کرنے کا رکھے، اور بعض اوقات انسان کو جادو جنات نظر بد عملیات کے اثرات بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے جو آیت الکرسی روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھے، تینوں کل شریف صبح، فجر کی نماز کے وقت کے اندر، اور ظہر سے مغرب کے درمیان تینوں کل شریف پڑھے، اور سورہ اخلاص، فلق، ناس، اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے یہ تینوں شریف پڑھیں۔ اس طرح گہری سوچیں کرنا، سوچتے رہنا، کام نہ کرنا، اور مطلب یہ سوچوں میں غرق رہنا اور کچھ کام نہ کرنا، تو یہ بھی انسان کو نا امیدی میں ڈال دیتا ہے۔ اس طرح اپنے بڑوں سے اچھے جو مشورہ جو ہیں ان لوگوں سے مشورہ بھی کرے انسان، دینی لحاظ سے، جو دنیاوی اعتبار سے واقعی میں خیر خواہ ہیں اور حقیقت شناس ہیں، حقیقت